بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم وأحسنوا الأدب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز دوستوں، گزشتہ 4 جمعہ سے بچوں کی تربیت سے متعلق ایک سلسلہ چل رہا ہے، جس میں بچوں کی ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، جسمانی تربیت، ان 3 موضوعات پر تفصیل سے باتیں آ چکی تھی. آج بچے کی دینی اور عقلی تربیت کے عنوان سے کچھ عرض کرنا ہے. یہ بچے ماں باپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. امانتیں جس کا حق ہے ان کو لوٹا دینی چاہیے. بچے اللہ کی امانت ہے. ان امانتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسا ہی بنا کر لوٹانا چاہیے جیسا اللہ تعالیٰ بچوں کے بارے میں چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس مقصد کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ کائنات کے اندر ایسے انسان نہ پائے جائیں جو انسان اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، علمی اور دینی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے اوروں پر فائق نہ ہو. دنیا میں جس درجے ان کمالات کے حامل انسان پائے جائیں گے، اسی درجے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات اور اس دنیا کی پیدائش اور اس کی تخلیق کا مقصد پورا ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک ایمان والے کی زندگی کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں. گناہوں سے بچنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ کی ناراضگی سے بچائے. نیکی کرنے کا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ انسان جنت کا طلبگار بنے، رب کو راضی کرنے والا بنے. سلبی پہلو سے زیادہ ایمان والے کے نزدیک ایجابی پہلو بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ہم گناہوں سے اس وجہ سے نہیں بچتے کہ ہم جہنم میں نہ جائیں، بلکہ گناہوں سے ہم اس وجہ سے بچتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو. ہم نیکی اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمیں جنت مل جائے، بلکہ ہم نیکی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جنت والا رب ہم سے راضی ہو جائے.
یہی ایک ایمان والے کی بنیادی سوچ اور اس کی زندگی کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے۔ یہ وہ شعور ہے جو بچپن سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کا پروان چڑھاتے رہے، بچپن سے بچوں کی ایمانی حالت کو، ان کے عقائد کے رخ کو درست کرے، بچپن سے بچوں کے اخلاق اور کردار پر کڑی نگرانی رکھے، بچپن سے اولاد کی جسمانی تربیت، ان کے کھانے پینے کا نظام درست رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو دینی اور عقلی اعتبار سے کامل اور مکمل بنائے، علمی اعتبار سے ان بچوں اپنی اولاد کو ممتاز مقام نصیب کرے، کیونکہ علم وہ دولت ہے جس سے انسان کے عقل میں پختگی پیدا ہوتی، خیالات میں وسعت پیدا ہوتی، حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی بھیجی وہ علم سے متعلق تھی۔ غار حرا کے اندر جو پہلی مرتبہ جبریل امین وحی لے کر آئے، اس کا پہلا بول تھا اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر پڑھو جس رب نے سب کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس رب نے انسانوں کو گندے پانی سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پھر یہاں پڑھنے کی بات آ گئی، اپنے اس رب کا نام لے کر پڑھو جو اکرم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے سبق کے دائرے میں لوگوں کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، لوگوں کو ان چیزوں کا علم دیا جس کو لوگ جانتے نہیں تھے۔ 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیتوں میں 2 جگہ پڑھنے کا تذکرہ ہے، 2 جگہ علم کا تذکرہ ہے۔ اقرأ کا 2 جگہ تذکرہ ہے اور علم کا 2 جگہ تذکرہ ہے۔ صرف ایک جگہ انسان کی پیدائش کی طرف انسان کے عقل کو موڑنا مراد ہے۔ خلق الانسان من علق، ان 5 آیتوں کے اوپر اگر غور کر دیا جائے تو آج جو کچھ باتیں بتانی ہیں وہ ان 5 آیتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ بچوں کی دینی تربیت، بچوں کی عقلی تربیت، بچوں کی علمی تربیت اور بچوں کی عقلی تربیت۔ علم آئے گا، عقل باکمال بنے گی، علم نہیں ہوگا تو پھر عقل بھی کوری ہو جائے گی۔ اسی چیز کو دوسری آیت سمجھا رہی ہے، خلق الانسان من علق، جس رب نے انسان کو علق سے پیدا کیا، گندے پانی کے لوتھڑے سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اگر ان آیتوں کے اندر غور کر دیا جائے تو پھر انسان کے لیے علم کا باب بھی کھلے گا، عقل کے دروازے بھی کھلیں گے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے دیا کہ اللہ کی مرضی کو سمجھنے کا مدار علم پر ہے، جہالت پر نہیں ہے، اور اسی علم کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے مرتبوں کو بلند کرتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں میں سب سے بڑے مرتبے پر ایمان والے ہیں اور دوسرے درجے میں علم والے ہیں، اور جہاں سارے ایمان والے ایک ساتھ جمع ہو جائے تو ان میں جو علم والے ہیں وہ سب سے بڑے مرتبے والے ہیں۔ علم سے انسان کو مراتب ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کے مرتبے الگ ہیں، جہل والوں کے مرتبے الگ ہیں۔
علم والوں کے سوچنے کا معیار الگ ہوتا ہے، جہالت والوں کے سوچنے کا معیار الگ ہوتا ہے۔ علم والوں کا حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے، جہالت والے ویسے بھی کن ذہن ہوتے ہیں۔ جن کے اندر علم ہوتا ہے ان کی نگاہوں کے اندر وسعت ہوتی ہے، دور تک کی سوچتے ہیں، اور جن کے اندر علم نہیں ہوتا وہ اب کا بھی نہیں سوچتے۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے علم سکھاؤ۔ بچے جب پڑھنے کے قابل ہو جائے تو انہیں پڑھاؤ۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ نماز صرف رکوع سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، نماز اپنے اندر سینکڑوں مسائل رکھتی ہے۔ تو اسلام یہ مطالبہ کرتا ہے کہ 7 سال کے بچے کو جب نماز کا حکم دو گے تو اس سے پہلے، اس سے قبل بچے کو نماز کے موٹے موٹے بنیادی مسائل بھی سکھاؤ۔ بچپن سے بچوں کو علم کا ماحول دو۔ 4 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کا قرآن شروع کرا دو، تجوید سے انہیں قرآن سکھا دو، کیونکہ قرآن جتنا سینے کے اندر محفوظ ہوگا، قرآن جتنا دماغ کے اندر محفوظ ہوگا، اتنا دماغوں کو روشن کرے گا۔ دینی علم بچوں کو دے دو، اخلاق کا علم بچوں کو سکھاؤ۔ بچپن سے بچوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا تعارف کرواؤ، اس کا دماغ بچپن سے سوچنے والا بنے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم پر بڑی محنت ہوئی۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا، تو صحابہ نے پہلا سوال اللہ کے نبی کے سامنے یہی کیا تھا کہ یا رسول اللہ، دنیا سے علم کیسے اٹھایا جائے گا جبکہ ہم خود پڑھتے ہیں اور گھروں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ تو جب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے تو پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کے مرنے کے ذریعے سے دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو علم حروف کا بھی نام نہیں ہے، علم اصل میں حروف کے ساتھ ساتھ اس نور کا نام ہے، جو نور انسان کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھر انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ اور یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ صحابہ کرام شروع ہی سے علم کے اوپر محنتیں کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جب سب سے پہلا مکتب قائم ہوا، اس کا نام تھا دار ارقم، جہاں صحابہ کرام کو پڑھنا پڑھانا سکھایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے حبشہ کی جانب حضرت جعفر کو معلم بنا کر بھیجا تھا۔ مدینہ حضرت مصعب بن عمیر معلم بن کر آئے تھے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ۔ ابھی آپ مدینہ پہنچے نہیں تھے، آپ کے مدینہ جانے سے کئی سال پہلے آپ نے مدینہ والوں کو علم سکھانے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا تھا۔ جیسا جیسا صحابہ کرام کا زمانہ آگے بڑھتا گیا، علم میں ترقی ہوتی گئی۔ جب اسلام کے فتوحات کے جھنڈے آگے بڑھنے لگے، اسلامی علاقوں کے اندر اضافہ ہونے لگا، صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد جن لوگوں نے اسلام کی اور اسلامی مملکت کی، اسلامی سلطنت کی باغڈور سنبھالی، انہوں نے صرف دین کا علم سیکھنا ہی دین نہیں سمجھا، بلکہ جہاں جہاں وہ جاتے تھے وہاں کی ثقافت کو، وہاں کی تہذیب کو، وہاں کی تعلیم کو انہوں نے خود بھی سیکھا اور اپنے بچوں کو بھی سکھایا، اور حکومت کی نگرانی کے اندر اس کا باضابطہ انہوں نے انتظام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی دور کی پہلی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے اور برٹش گورنمنٹ کے مستشرقین کی کتابوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں اقرار کے طور پر ملتی ہے۔ ایک مشہور مستشرق تھا جس کا نام شرستی تھا، وہ کہتا ہے
کہ 1000 سال تک یورپ فن اسلامی کی طرف اس طرح دیکھتا رہا گویا کہ وہ زمانے کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہو۔ دنیا کے اندر اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں 1000 سال کا عرصہ ایسا گزرا جس کے اندر یورپ کی دنیا اسلامی دنیا کی طرف دیکھتی تھی، کیونکہ اسلامی دنیا نے اپنے اس عرصے کے اندر علم کے میدان میں، ٹیکنک کے میدان میں غیر معمولی اس نے ترقی کی تھی۔ دراصل علم کے سلسلے میں اسلام کے 2 نظریے ہیں۔ علم کے سلسلے میں اسلام کے 2 نظریے ہیں۔ اسلام ایک تو یہ کہتا ہے کہ جہاں دین کا علم ہو، حلال اور حرام کی تمیز کا علم ہو، ایسا علم کہ جس کے حاصل کرنے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو، انسان دنیا میں اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھ سکے، تو ایسا علم سیکھنا تو اسلام فرض کہتا ہے۔ لیکن زراعت کا علم ہے، کھیتی باڑی کا علم، ایگریکلچر کا، کوئی ٹیکنیکل فن ہے، صنعت کا اور حرفت کا، کسی چیز کے بنانے کا، اسی طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے۔ اسلام ایسے علوم کو فرض کفایہ کے درجے میں رکھتا ہے، یعنی ایسے علم ہر کسی کے لیے سیکھنا تو ضروری نہیں ہے، اگر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسا علم سیکھ لیں تو سب کے لیے کافی۔ اور ظاہر بات ہے، سمجھ میں آنے والی بھی بات ہے کہ اگر ہر آدمی کھیتی باڑی کرے گا تو کھائے گا کون اور کس کو کھلائیں گے؟ ہمارے اس ملک کے اندر 14 کروڑ کسان جو ڈائریکٹ کھیتی باڑی سے لگے ہوئے ہیں، ان 14 کروڑ کسانوں کی پیداوار کو اس ملک کا 138 کروڑ انسان کھاتا ہے اور باہر کے ممالک کو بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ صرف 14 کروڑ لوگوں کی پیداوار اس ملک کے 138 کروڑ لوگ بھی کھاتے ہیں، اور باہر کئی لاکھ ٹن میٹرک ایکسپورٹ ہوتا ہے انڈیا سے۔ تو ایسا جو علم ہے کھیتی باڑی کا، زراعت کا یا انڈسٹریل کا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا، ظاہر بات ہے کہ ایسا علم ہر آدمی کے سیکھنے کی بس کی بات بھی نہیں ہوتی، لہذا اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسا علم سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ لیکن وہ علم جس کو سیکھ کر انسان 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز کرے، اپنے عقیدے کو باطل نظریات میں آلودہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائے، ایسا علم سیکھنا تو فرض ہے، فرض عین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو مسلمانوں کو دین کا علم اور ٹیکنالوجی کا علم سیکھنے میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ غلط لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین کا علم، دنیا کا علم حاصل کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ایسا کہنے والے اسلام کو اصل معنی میں سمجھے ہی نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دین کا علم تو فرض درجے میں حاصل کرو، دنیا کا علم بھی فرض کفایہ کے درجے میں حاصل کرو۔ اور اسلام نے کبھی اپنے ماننے والوں کو عورتوں کی تعلیم سے بھی منع نہیں کیا، جیسا کہ آج بدنام کیا جاتا ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلام میں اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا ممنوع ہے۔ ایسا کہنے والے دراصل اسلام کو جانے بغیر اسلام کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی بچیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ، لیکن اس کو شریعت کے دائرے کے اندر رکھ کر پردے کا پابند بناؤ۔ اور اگر سمجھ میں نہیں آتا، موٹی عقلوں کے اندر اگر یہ بات نہیں آتی، تو یورپ کا اور امریکی ممالک کا ویسٹرن کلچر کو دیکھ لو کہ وہاں تعلیم کے نام پر جہاں بچیوں کو ایجوکیشن دلانے کے لیے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، سیکنڈری اسکولوں کے اندر ڈالا گیا، وہاں یہ ریشو دیکھا گیا کہ 8-8 10-10 سال کی بچیوں کے ساتھ میں زنا کیا گیا۔ اسلام ایسی کھلی بے حیائی کے اوپر روک لگاتا ہے۔ اسلام عورتوں کو حیا کی چادر دیتا ہے اور عزت کی زندگی گھر کے چہار دیواری کے ماحول میں عطا کرتا ہے۔
لیکن آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والے، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والوں نے عورتوں کو بازاروں کے اندر ایک پروڈکٹ کے طور پر استعمال کیا، اسے چیئر گرل کے طور پر انہوں نے استعمال کیا، اسے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ اسلام کھلم کھلا بے حیائی پر روک لگاتا ہے، عورتوں کی تعلیم پر اسلام نے کبھی روک نہیں لگائی۔ اسلامی تاریخ کے اندر ایسی عورتیں گزری ہیں جو اپنے وقت میں بڑے بڑے علم کے حامل ہوتی تھی۔ ایک زمانے میں علم کا مرکز ہوتا تھا بغداد، جسے خلافت بنو عباسیہ کے اندر بسایا گیا تھا۔ 15 لاکھ آبادی تھی بغداد شہر کی، تو ایک زمانے میں بغداد میں ایک عورت ایسی بھی عالمہ تھی، لوگوں نے اس سے مشورہ دیا کہ کیا ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزارو گے، شادی ودی نہیں کرو گے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی مرد مجھ سے شادی کرنے کے قابل۔ وہ عورت علم میں اتنی قابل تھی اور اتنی فارورڈ تھی کہ وہ کسی مرد کو اس زمانے میں، جبکہ بغداد علم کا مرکز تھا، اپنے وقت کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء، دگگج علماء بغداد میں موجود تھے، لیکن یہ بھی اس چوٹی کے مرتبے کی تھی کہ اس کے ٹکر کا کسی عالم کو وہ شوہر بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، تم چیک تو کرو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ جو مجھ سے شادی کرنے والا ہے وہ میرے پاس انٹرویو دینے آئے۔ کہتے ہیں کہ روزانہ 20 علماء اس عورت کے پاس انٹرویو دینے آتے اس کا شوہر بننے کے لیے، اپنی قابلیت کو اس کے علم کے ترازو میں تولنے کے لیے۔ 6 مہینے تک اس عورت نے بغداد کے بڑے بڑے علماء کا انٹرویو لیا، اس کے قابل کا مرد، اس کے قابل کا عالم 6 مہینے کے بعد ملا اسے۔ تو اسلام نے کہاں روکا دینی تعلیم کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے؟ بس اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت ہے، عورت کے معنی ہی چھپانے کے ہے، تو اس کو چھپا کر رکھو۔ جو چیز چھپانے کی ہے آپ اسے سر عام بازار میں نیلام کریں گے تو پھر وہی سب کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ آج یورپی ممالک کے اندر، ویسٹرن کلچر کے اندر خاندانی نظام درہم برہم ہو چکا۔ آج اگر وہاں 100 بچے پیدا ہوتے ہیں تو 60 بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا باپ کون ہے۔ لہذا وہاں کے پاسپورٹوں پر، وہاں کے آئی ڈی کارڈوں میں، جیسا آپ کے ہندوستان میں سن آف میں باپ کا نام دیا جاتا ہے، وہاں پر سن آف میں مدر کا نام دیا جاتا ہے اوپر، کیونکہ معلوم ہی نہیں کہ یہ کس باپ کے نطفے کا پیداوار ہے۔ لہذا کہاں اس کی تحقیق کرتے بیٹھے؟ حکومت نے قانون بنا دیا کہ سن آف میں ماں کا نام لکھ دو۔ اب یہ ماں 10 جگہ منہ مارے گی، بچے کو پیدا کرے گی، نہ بچے کے لیے ٹینشن، نہ ماں کے لیے رسوائی۔ اور وہ معاشرہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ کون سی ترقی ہے یہ؟ جس ترقی کے اندر انسانیت دم توڑ چکی ہو، جس ترقی کے اندر خاندانی نظام ڈسٹرائے ہو چکا ہو، وہ ترقی بھی کوئی ترقی ہے؟ لہذا اسلام ایسی اندھی ترقی سے منع کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ترقی ایسی کرو جس کے اندر تم پوری دنیا کے رہبر بنے۔ چنانچہ انگریز مورخین نے اعتراف کیا کسی زمانے میں اسلامی دنیا میں جو ترقیات ہوا کرتے تھے، انگریز نے اعتراف کیا کہ یورپ کے اندر، برٹش کے اندر جو بڑے بڑے پوپ تھے ان میں سے کوئی لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اور اسپین جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، وہاں کا بچہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر وہاں اتنی ترقی ہو چکی تھی کہ بچے کو باضابطہ حکومت کی نگرانی کے اندر اسکول قائم تھے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز قائم تھے، جہاں بچوں کو زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے لیے اور زندگی گزارنے اپنی معیشت کے لیے ان کو وہاں پر تعلیم دی جاتی تھی، اسلامی تعلیم اور دنیاوی تعلیم بھی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم پڑھانے والا اگر کسی سے فیس بھی وصول کرتا تو اس کو بھی عیب کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ قرآن پڑھانے کے لیے، مکتب پڑھانے کے لیے، دین کا علم پڑھانے کے لیے
اگر کوئی فیس لیتا تو اس کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے، ارے یہ دین کا علم پڑھا کر فیس لے رہا ہے، اچھا پھر وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ وہ بھی بڑے عجیب معاملات تھے۔ جو ان کو قرآنی تعلیم پڑھاتا باضابطہ اس کو عالی شان گھر بنا کر دیتے تھے وہی علاقے کے لوگ، اور اتنے تحفے تحائف ہدیے دیتے کہ پھر اس کو کبھی دنیا کی طرف یا کمائی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، بڑا اکرام ہوتا تھا اس کا۔ اور اگر کوئی بیچلر ہوتا تو اپنے خاندانوں میں اپنے علاقے میں اس کی شادی بھی کرواتے تھے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو قرآن پڑھا کر لیا جائے۔ بعد میں حالات جب بدلے، امت کا علم سے رشتہ ناتا ٹوٹا اور امت اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانے میں غیر سنجیدہ ہو گئی، اور دین کا علم سکھانے والوں کے سلسلے میں امت کے اندر ذہن جکڑ گیا، تو پھر تب جا کر علماء نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا کہ اب دین کا علم سکھا کر پیسے لینا جائز۔ تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم، دینی تربیت سکھانے کے لیے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دینا ضروری ہے۔ ایک تو بچوں کی تعلیمی ذمہ داری کو نبھانا ضروری ہے، یہ ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی فن سکھا دے بچپن سے، تاکہ آپ کا بچہ زندگی کے اندر کسی کا محتاج نہ رہے، اور جو فن بھی وہ سیکھے گا اسی فن کو وہ حلال روزی روٹی کے حاصل کرنے میں ذریعے کے طور پر استعمال کرے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، اسلام کے بنیادی فرائض کے بعد اگر کوئی سب سے اہم فریضہ ہے تو وہ حلال روزی روٹی حاصل کرنا ہے، اور حلال روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فن اپنے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے بڑائی کا کام کیا تھا کسی زمانے میں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی تھی اس زمانے کے اندر، اعلیٰ درجے کے کارپینٹر تھے سیدنا نوح علیہ السلام۔ سیدنا داؤد علیہ السلام لوہار تھے، لوہے سے ہتھیار، اوزار اور دیگر ضرورت کی چیزیں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد کے ہاتھوں میں علیہ السلام ایسا معجزہ رکھا تھا کہ وہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تو ان کے ہاتھ میں لوہا آ کر موم ہو جاتا تھا، ان کو بھٹی میں ڈال کر لوہے کو گلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ لوہے کے ذریعے سے اوزار بناتے اور اپنے گزر بسر کا سامان کرتے۔ بیشتر انبیاء کرام، بلکہ ایک حدیث میں ہے دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ 3 سنتیں ہر نبی کی سنت رہی ہے، 3 چیزیں، ایک مسواک کرنا، دوسرے وضو پر وضو کرنا، ایک وضو آپ نے کر لیا دوبارہ وضو کرنا، آپ وضو سے ہے پاک ہے دوبارہ وضو کرنا، یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ مسواک کرنا ہر نبی کی سنت ہے، اور بکری چرانا ہر نبی کی سنت ہے۔ تو ہر نبی نے اپنے گزر بسر کے لیے بکریوں کو چرایا ہے۔ جب نبیوں نے، اللہ تعالیٰ کے اتنے خاص بندوں نے اتنا بڑا اہتمام کیا ہے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی شرم اور جھجک محسوس نہیں کی، تو عام بندوں کے لیے روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی فن کو اپنانے میں کس بات کی شرم؟ یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، کئی لاکھ مربع میل پر ان کا حکم چلتا تھا، لیکن اس کے باوجود روزانہ 2 پہر تک اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے کاندھے کے اوپر کپڑا ڈال کر مدینہ کی گلیوں میں کپڑا بیچتے تھے، کپڑوں کے کاروباری تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جتنے اکابر گزرے ہیں سب کا اپنا اپنا کچھ نہ کچھ کاروبار تھا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑوں کے کاروباری، پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سمندر میں شپ چلتے تھے، بڑی بڑی کشتیاں چلتی تھی سامان تجارت کی، حضرت کا مال ایکسپورٹ ہوتا تھا، امپورٹ کرتے تھے، لیکن وہ الگ زمانہ تھا، ہمت والے لوگ تھے، دنیا کے اوپر محنت بھی کرتے تھے تو بقدر ضرورت کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے،
لیکن آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی ادھر جائے گا تو پھر ادھر کا ہی ہو کر رہ جائے گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر علماء کو کاروبار چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجدوں میں امامت کرنے والے, مدارس میں پڑھانے والے اسی کے ہو کر رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو صحیح اعتبار سے وہ دین کا علم دے سکیں. اسی لیے مدارس چندوں سے چلتے ہیں, مساجد کے اخراجات چندوں سے پورے ہوتے ہیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے مدرسے کے معلم کی تنخواہ نکالنا اور مسجد کے امام اور مؤذن کی تنخواہ نکالنا. بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں. دوسری چیز, بچوں کے سلسلے میں بچوں کی فکر اور ان کی سوچ بوجھ کی تربیت کرنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری. بچوں کے اندر فکر پیدا کرنا, ان کے خیالات کو پروان چڑھانا اور بچوں کو ذہنی صحت فراہم کرنا. عام طور پر مسلم معاشرے کے اندر اس طرف توجہ نہیں دی جاتی. بچہ پیدا ہوتا ہے, فکری طور پر ہر بچے کا دماغ تیز ہوتا ہے. اگر بچپن سے آپ بچوں کے دماغ کو استعمال میں لاؤ گے تو پھر یہ بچہ ذہین بنے گا, اور اگر آپ بچوں کے دماغ کو استعمال میں نہیں لاؤ گے تو پھر رہتے رہتے یہ کن ذہن ہو جائے گا. جو لوگ عقلیات کے ماہر ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے دماغ کی مثال چاقو کے مانند ہے. چاقو کو آپ جتنا استعمال کرو گے اتنا تیز رہے گا, اور چاقو کو استعمال کرنا بند کر دو گے تو رہتے رہتے اس کے اوپر زنگ چڑھ جائے گا اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہے. یہی حال بچوں کے معصوم دماغوں کا ہوتا ہے. بچپن سے اگر آپ کوئی ایسا ماحول دے دے بچوں کو کہ جس کے اندر آپ کا بچہ روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے, روزانہ بچے کے اندر علم کا معیار بلند ہوتا رہے, تو پھر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ آپ کا بچہ اپنے وقت کا ذہین شمار ہوگا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں کی تعلیم بالکل اسی طرح دیتے تھے جیسا کہ قرآن کریم کی صورتیں سکھائی جاتی. حضرت سعد بن ابی وقاص جنگوں کے ماہر صحابی تھے. ایک جنگ میں اللہ کے نبی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمنوں کے اوپر تیر برسا رہے تھے اور پورے مسلمانوں کی جانب سے نمائندگی ہو رہی تھی, اللہ کے نبی نے پیچھے سے حضرت سعد کو ایسا تیر اٹھا کر دیتے رہے, اور اللہ کے نبی نے کہا یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی, اے سعد مسلمانوں کی جانب سے دشمنوں پر تیر برساؤ, میرے ماں باپ تم پر فدا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں. اور وہ سعد فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ کی نبی کے جنگوں کے حالات ایسے سکھاتے تھے جیسا معصوم بچوں کو قل هو اللہ انا اعطینا الحمد کا سورہ سکھایا جاتا ہے. ان کو بتایا جاتا تھا کہ فلاں صحابی کے مقابلے میں فلاں دشمن مارنے آیا تو ایسا ہوا. بچہ بچپن سے صحابہ کے ناموں کو ذہن نشین کرتا تھا. بچپن سے اس کے ذہن کے اندر ساری چیزیں بیٹھتی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ مسلمانوں کے امیر المومنین بنے, خلیفہ بنے, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے گورنروں کو ایک لیٹر لکھا. چونکہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا تھا, اور اب اسلامی سلطنتوں کے حدود بہت آگے تک جا چکے تھے, اور الگ الگ دور دراز علاقوں کے اندر امیر المؤمنین کی جانب سے, اسلامی خلیفہ کی جانب سے نمائندے تھے گورنروں کی شکل میں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیٹر لکھا اور آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو تیر چلانا اور گھوڑ سواری کرنا سکھاؤ, اور اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے مشہور اشعار سکھاؤ اور ضرب المثالیں, کہاوتیں سکھاؤ. کیونکہ بچپن سے جب بچوں کو اشعار سکھائے جاتے ہیں, اور خاص طور پر عربی اشعار, عربی زبان ایک سمندر ہے, سمندر, اور عربی زبان ایک ایسا سمندر ہے آپ حیرت کریں گے کہ ایک آدمی ایک آرٹیکل اگر 2 صفحات کا لکھ دے, اور اگر کوئی شاعر عربی پر قابلیت رکھنے والا, عبور رکھنے والا, وہی 2 صفحات کے 2 پیج کے آرٹیکل کو وہ ایک شعر کے اندر کہہ سکتا ہے. ایسا سمندر ہے عربی زبان. تو صحابہ کرام کا معمول تھا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابند بنایا تھا کہ اپنے بچوں کو بچپن سے عربی اشعار یاد دلاؤ.
اور عرب کی جو پرانی کہاوتیں ہیں وہ کہاوتیں یاد دلاؤ، اور اشعار بھی ایسے نہ ہو جس کے اندر عاشقی والا موضوع چھپا ہوا ہو، کیونکہ اشعار جیسے ہوں گے بچوں کے اندر ویسا ہی وہ اپنا اثر ڈالیں گے۔ بچپن سے اگر بچوں کو عاشقی والے اشعار یاد دلائیں گے تو پھر آپ کا بچہ عاشق بن جائے گا، یا ایک دوسرے کی کرٹیسائز کرنے والے اشعار یاد دلائیں گے تو پھر آپ کا بچہ آگے چل کر کرٹیسائز کرنے والا بن جائے گا۔ بچوں کو ایسے اشعار یاد دلانے چاہیے جن اشعار کے اندر اسلامیت جھلکتی ہو، دینداری جھلکتی ہو، اور جو شعراء کرام دیندار تھے، اور اس زمانے کی کہاوتیں، اور بچوں کو تیر اندازی سکھانا، نشانہ بازی سکھانا، اور بچوں کو گھڑ سواری سکھانا، کیونکہ جب بچہ گھڑ سواری کرے گا اس کے حوصلے بڑھیں گے، اس کے اندر ہمت آئے گی، سوچنے کی صلاحیتیں پیدا ہوگی۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہوتی تھی جو کسی زمانے کے اندر اسلامی سلطنتوں میں گورنروں کو اور ہر ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ تم اپنے بچوں کو یہ ماحول دینا تمہارے لیے بے انتہا ضروری۔ اسی لیے سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو قرآن اور حدیث اور واقعات اور نیک لوگوں کی سیرت و حالات و کہانیاں سکھائی اور پڑھائی جائیں، اور پھر بعض دینی احکام اور ایسے اشعار پڑھائے اور یاد کرائے جائیں جن کے اندر عاشقی اور معشوقوں والا تذکرہ موجود نہ ہو۔ ایک دفعہ اسلامی خلافت عباسیہ کے اندر ولید بن عبد الملک بادشاہ تھا، اس کے سامنے ایک آدمی آیا، ولید نے اس آدمی سے، وہ آدمی اپنی کوئی ضرورت لے کر آیا، اس نے ولید کے سامنے اپنی کچھ بات رکھی۔ ولید نے اس سے پوچھا کہ تم کیا پڑھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں۔ ولید نے کہا کہ کیا تمہیں قرآن کچھ پڑھنا آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ ولید نے کہا کہ اچھا تمہیں کچھ احادیث یاد ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے احادیث بھی یاد نہیں ہے۔ ولید نے کہا کہ اچھا کچھ اشعار یاد ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ میں اشعار بھی نہیں جانتا۔ ولید نے کہا کہ اچھا اللہ کے نبی کے زمانے کے جنگوں کے کچھ واقعات یاد ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے وہ بھی یاد نہیں۔ ولید جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور اس نے کہا کہ میں جانور سے بات نہیں کرتا، میں جانور سے بات نہیں کرتا۔ وہیں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ ابن معاویہ تھا، انہوں نے ولید سے کہا کہ ولید بادشاہ کیسے تم نے ایک انسان کو جانور کہہ دیا؟ آپ اس انسان کو جانور کیسے کہہ سکتے ہو؟ ولید نے کہا کہ بھائی دیکھو، اسے کچھ پڑھنا نہیں آتا، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے حدیث پڑھنا نہیں آتا، اسے دین کا کچھ علم نہیں آتا، اسے اشعار نہیں معلوم، اور اسے اللہ کے نبی کے زمانے کے جنگوں کے واقعات نہیں معلوم، تو بتاؤ کہ اس کے اندر اور ایک جانور کے اندر کیا فرق ہے؟ تو ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا جب بادشاہ ان پڑھ لوگوں کو جانور سمجھتا تھا۔ بدقسمتی سے آج کے زمانے کے اندر لیڈروں کے اطراف میں جتنا حلقہ رہے گا پورے ان بھکتوں کا ہی رہے گا، وہ ان پڑھوں کا، جاہلوں کا۔ اور آج کے زمانے کی جو پالیسیاں ہیں، پوری دنیا کی پالیسیاں، ورلڈ بینک کی پالیسی، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی پالیسی، وہ پالیسیاں بھی ایسی ہے کہ لوگوں کو جاہل رکھو، کیونکہ جب تک لوگوں کو جاہل بنا کر رکھا جائے گا اس وقت تک ان سے انبھکتی والا کام لینا بڑا آسان ہوگا۔ اور جب لوگوں کے اندر تعلیم آئے گی، علم آئے گا، تو پھر یہ لیڈروں کو لات مار کر ان کی کرسیوں سے اتاریں گے۔ ابھی آپ نے سنا کہ اسپین کا واقعہ، 800 سال تک اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کا وہ زرین دور تھا جو تاریخ کی کتابوں کے اندر سنہرے حروفوں سے لکھا ہوا ہے کہ وہاں اسپین کے اندر بچہ ایجوکیٹڈ ہوا کرتا تھا۔ اسپین کے ایک بادشاہ تھے ملک عبد الرحمن الناصر، ان کے حالات کے اندر لکھا ہوا ہے، کہنے کو یہ اسپین کا بادشاہ تھا لیکن پڑھنے پڑھانے سے اتنا دلچسپی تھی اس کو کہ اس کی ایک پرسنل لائبریری تھی، اس لائبریری کے اندر 2.5 لاکھ کتابیں تھیں، اور بادشاہ دن میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے بعد پوری رات بیٹھ کر وہاں کتابیں پڑھتا تھا بادشاہ۔ 2.5 لاکھ کتابوں کے اندر 55,000 کتابیں وہ تھی جو فن حدیث سے تعلق رکھتی تھی۔ تو آج کے اس زمانے کے اندر جبکہ جہالتیں عام ہیں، علم کا دور دور تک تصور نظر نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دو، دنیا کی تعلیم بھی دو،
اور بچپن سے اپنے بچوں کی ذہنی سمجھ بوجھ کو پروان چڑھانے کی کوشش کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو ذہنی تندرستی عطا کرو۔ ذہنی تندرستی کب ملے گی بچوں کو؟ ذہنی تندرستی کے لیے بچوں کو ویسی غذا دینا ضروری ہے جو غذائیں بچوں کے دماغوں کو پروان چڑھاتی ہے۔ اسی لیے جو ماہرین عقلیات ہیں ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ چھوٹے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا بچوں کے ذہنوں کو مردہ کرنے کا سبب بنتا ہے، اسی لیے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلانا چاہیے۔ اور بھی الگ الگ علاقوں کے اعتبار سے انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی۔ ایک چیز ہمارے علاقے کے اعتبار سے یہ بھی لکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہری سبزیوں کے اندر کندوری ایک ترکاری ہے، کندوری۔ لکھا ہے کہ کندوری چھوٹے بچوں کو نہ کھلائی جائے، کیونکہ اگر کندوری چھوٹے بچوں کو کھلائی جائے گی تو پھر اس کندوری سے بچوں کا دماغ کمزور ہوگا۔ اور بچوں کے دماغ کو بچانے کے لیے بچوں کو بچپن سے بری عادتیں اور بری صحبتوں سے بچانا بھی ضروری، کیونکہ آپ کا بچہ جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا اس کا ذہن بھی ویسا ہی بن جائے گا۔ لہٰذا بچپن سے بچوں کے سامنے عقل مند لوگوں کے واقعات کو بیان کرنا چاہیے، تاکہ بچے کے اندر بھی اپنی عقل کو پروان چڑھانے اور اپنی عقل کو کام میں لانے استعمال میں لانے کا ملکہ پیدا ہو۔ اس کے لیے سب سے بہترین بچوں کے سامنے سیرت کے واقعات کو پڑھ کر سنایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو پڑھ کر سنایا جائے، بری صحبتوں سے بچوں کو بچایا جائے۔ اور جب ہمارے بچے بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے تو بہت ساری خرابیاں، بہت ساری بیماریاں بچوں کے اندر آ جاتی ہے، جن کے اندر ایک بیماری بچوں میں شراب نوشی کی، سگریٹ کی، بیڑی کی، پان کی، تمباکو کی، یہ عادتیں ایسی ہیں جو رفتہ رفتہ ہمارے بچوں کے دماغوں کو بھی بوجھل کرتے جاتی ہے۔ بچوں کو ایسی عادتوں سے بچائے، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو شراب نوشی سے بچائے، نشہ کرنے سے بچوں کو بچائے۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر گندی عادتوں والا نہیں رہتا، بچوں کے اندر رفتہ رفتہ گندی عادتیں آتی ہیں، بری صحبتوں سے بچوں کے اندر بری عادتیں خود بخود منتقل ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچپن سے اپنے بچوں کو بری صحبتوں سے بچائے، ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو جنسی جذبات بھڑکانے والے مناظر بتانے سے بچائے۔ آج کل فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی ننگی تصویریں آ جاتی ہے۔ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر بچے کے سامنے وہ تصویر آ گئی تو سیدھے بچے کے دماغ کے اوپر ایک چھاپ پڑ جائے گی۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ہاتھوں کے اندر ایسی چیزیں پکڑانے سے احتراز کریں۔ جب یہ چیزیں اچانک آ جانے والی تصویریں ہمارے بچوں کے دماغوں کے اوپر غلط اثر اور غلط تاثر پیدا کرتی ہے، تو پھر اگر ہمارا بچہ دن کے اوقات میں چند گھنٹے اگر ٹی وی کے اسکرین کے سامنے لگائے گا، جس اسکرین کے اوپر ہر وقت گندے مناظر چلتے رہتے ہیں، تو اندازہ کرو کہ ہمارے بچوں کے دماغوں کے اوپر اس کا کیا کچھ اثر پڑے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر اپنی بات کو ختم کروں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے وکیع ابن الجراح۔ امام شافعی اپنے وقت کے کتنے بڑے عالم دین، 14 سال کی عمر میں مفتی بن گئے اور فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ ان کا مسند لگتا تھا، سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے، اور امام شافعی قرآن کی تفسیر بیان کرتے، احادیث بیان کرتے، فقہ کے مسائل کو بیان کرتے۔ سامنے بیٹھ کر پڑھنے والوں میں 90 سال کے ان کے اسٹوڈنٹ اور ان کے شاگرد، اور پڑھانے والا صرف 14 سال کا بچہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام شافعی درس دے رہے ہیں، سامنے کوئی چڑی اپنے بچے کو لا کر کھیلنے لگی۔ امام شافعی درس دینا بند کر دیا، جا کے چڑی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ اب ایک بڑے وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے سننے والے ان کا درس، ایک بڑے حضرت کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، مفتی صاحب یہ کیا طریقہ ہے؟ پڑھاتے پڑھاتے چڑی کے ساتھ کھیلنے لگ گئے آپ۔ امام شافعی نے کہا کہ الصبی صبی وان کان ابن نبی، اجی حضرت بچہ بچہ ہے، اگرچہ نبی کا بچہ کیوں نہ ہو، میں اپنے علم سے مفتی بنا تو کیا ہوا، میری عمر تو وہی کھیل کی عمر ہے، لہذا میں اس کھیل کی طرف مائل ہو گیا۔ 14 سال کی عمر میں مفتی بن گئے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس کے باوجود اندازہ کرو کتنے ذہین تھے ہوگے وہ۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے کہا، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے ایک دفعہ اپنے استاد حضرت وکیع سے شکایت کی کہ حضرت میرا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، میں کیا کروں؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو۔
فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، کیونکہ علم اللہ کا ایک نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اللہ تعالیٰ کا علم گنہگار بندوں کو نہیں ملتا. اسی لیے ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے بچے جو کچھ بھی دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کا ایک تاثر ہمارے بچوں کے دماغوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے. اگر بچے اچھی چیزیں دیکھیں گے اور اچھی چیزوں کو سنیں گے تو ان کا ذہن صاف رہے گا، پاک رہے گا. اور اگر غلط مناظر بچوں کے سامنے آ جائیں گے تو پھر بچوں کا ذہن گندا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارے ان ماں باپ کو توفیق دے جو بچپن سے دودھ پیتے بچوں کو رونا دھونا چھڑانے کے لیے کوئی ایک گانے کا یا کوئی ایک واہیات کا ویڈیو لگا کر فون بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں. اندازہ کرو کہ یہ ماں باپ کتنے بڑے دشمن ہیں اپنی اولاد کے. یہ بچوں کی دنیا برباد کر رہے ہیں، آخرت برباد کر رہے ہیں، ان کا دین بگاڑ رہے ہیں، ان کی دماغی حالتوں کو بگاڑ رہے ہیں. آج WHO کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے ریسرچ کے بعد یہ ڈکلیئر کر دیا کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کے ہاتھوں میں اگر موبائل فون دے دیا جائے گا تو عنقریب یہ بچے برین کینسر کا شکار ہو جائیں گے. بچوں کے اندر رگوں کی خرابی کی بیماری پیدا ہوگی. اسی لیے بچے جب تک جوان نہ ہو جائے، جب تک میجر نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے آلات سے، کمپیوٹر سے، لیپ ٹاپ سے اور یہ ساری چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانا ضروری ہے. یہ کچھ باتیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بچوں کی تربیت سے متعلق، بچوں کی ایمانی تربیت، بچوں کی اخلاقی تربیت اور بچوں کی جسمانی تربیت، بچوں کی علمی اور عقلی تربیت، اس سے متعلق گزشتہ کئی جمعہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور امت کے ماؤں کو اور باپوں کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی ویسی ہی تربیت کرے جیسا اللہ کے نبی نے بتایا، جیسا اللہ تعالی مطالبہ کرتے ہیں اور جیسا صحابہ کرام نے کر بتایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.